الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں۔ الحمدللہ قرآن کی برکتیں اس پروگرام کے ذریعے ہم لے رہے ہیں، اور گزشتہ پروگرام تک ہم نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یاد رہے اس پروگرام میں ہم دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی زبردست تفسیر، جو کہ قبلہ مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، صراط الجنان، اس سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اس سے ہی بالترتیب سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ یہ بہت سارے احکام، بہت سارے واقعات اور بہت سارے فضائل، اور یوں کہیے کہ بہت بڑے لیول پر پھیلی ہوئی ایک سورت ہے، جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور تقریباً یہ 2.5 پارے پر کم و بیش محیط ہے، مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کا بھی بہت زیادہ تذکرہ فرما کر اس امت کو اور اس دور کے لوگوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکھایا ہے اور ان کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کے واقعات، فرعون کے واقعات، فرعونیوں کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے واقعات، یہودیوں کے واقعات اس صورت میں بیان فرما کر اس امت کے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور بہت ساری عبرت اس صورت مبارکہ میں شامل ہے۔ سورہ بقرہ کا اب جو چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، 6واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اب بنی اسرائیلیوں کے، فرعون کے واقعات کثرت سے آتے رہیں گے، اور اس طرح سے ہمیں بھی اس سے مدنی پھول ملتے رہیں گے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل زمانہ پر انہیں فضیلت اور برتری دی گئی۔ ان کے آباء و اجداد کے لیے دریا میں راستہ بن جانا، فرعون سے نجات، توریت کا عطا ہونا، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہونا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ، یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملے وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ یاد رہے کہ جو اولاد کو نعمتیں ملتی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے آباء و اجداد کو کوئی فضیلت حاصل ہوئی۔
اگر والد کو یا دادا کو یا پردادا کو کوئی منصب ملا ہو، کوئی عزت ملی ہو، کوئی آنر ملا ہو، کوئی میڈل ملا ہو، اولاد بھی اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، اولاد اس کی عزت کرتی ہے، اور نارملی اگر کوئی ایوارڈ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اس کو فریم کر کے رکھوایا جاتا ہے اور اس کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو جس طرح سے یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ والدین پر ہونے والے احسانات اور انعامات یہ اولاد کے لیے بھی عزت ہوتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے اور آپ کا انکار کرنے لگے تھے، آپ سے دشمنی رکھنے لگے تھے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر کی گئی، مراد یہ کہ تمہارے باپ دادوں پر کی گئی، انہیں جو عزتیں ملی، تم بھی تو گویا انہی کی نسل سے ہو، یہ عزتیں تم پر بھی ہیں، اور ان عزتوں کی وجہ سے تمہارا سر اور جھک جانا چاہیے، تمہیں اور اللہ کے آگے سر جھکا کر اس کا احسان مان کر اس کے حبیب پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے سیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا کر شکر کا اور اللہ پر ایمان لا کر اس کی فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کم احسانات نہیں فرمائے، ہم پر جو احسانات ہیں، اس امت پر جو احسانات ہیں، وہ بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی گئی وہ اس زمانے تک تھی، اور اب جو فضیلت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اب یہی امت افضل ہے، یہی امت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور انہیں جو ملا وہ تو کسی کو نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا کچھ نہ عطا کیا گیا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ہم امتیوں کے لیے کس قدر عظیم ہے، ہم ان کے امتی ہیں، یہ کس قدر بڑی عظمت ہے کہ ان کے امتی ہونے کی دعائیں یہ تو انبیاء کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، آپ نبی ہیں، امتی بن کر تشریف لائیں گے، نبی بھی رہیں گے، امتی بھی ہوں گے، اور اس طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار فرمائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ جس کے امت ہونے کی دعا انبیاء کرتے رہے، ہمیں بن مانگے وہ عطا ہو گیا، ہم کیا شکر ادا کرتے؟ ہم نے اس پر کبھی غور کیا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کیا کیا ملا ہوا؟ کئی امتوں کو تباہ کر دیا گیا، ان پر ایک ساتھ عذاب آتے رہے، یک لخت عذاب آتے رہے، لیکن اس امت سے وعدہ ہے کہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، یک لخت انہیں نہ تباہ کیا جائے گا۔ یہ کس کے صدقے میں ہے؟ کیا ہماری کوئی فضیلت ہے؟ ہماری کوئی اپنی فی نفس ہی کوئی بڑائی ہے؟ حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں اس امت کو ہلاک اور تباہ ایک ساتھ نہ کیا جائے۔ اس طرح کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پاک جگہ پر۔ پچھلی امتوں کے لیے قیودات تھیں، وہ مخصوص جگہوں پہ عبادت کر سکتے تھے، ہمارے لیے تیمم حلال ہوا، ہمارے لیے غنیمتیں حلال ہوئیں۔ اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں جو حدیثوں میں ملتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ میں، شریعت کے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کا صدقہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی نسبت ہم سے خارج کر دی جائے، خدا نخواستہ نکال دی جائے، تو اس امت کے پاس کوئی فضیلت نہیں بچتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے منسوب ہونے کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کریں، ان کے سچے دیوانے بن جائیں، ان کے مشن، ان کے دین پاک کو آگے بڑھائیں اور اسلام کی خدمت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، اور اللہ رسول سے ڈرتے رہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ ہے ہم سے اللہ پاک کا تقاضا، یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی شریعت میں محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، ہم سب سے بہترین امت بنا دیے گئے، لہٰذا ہمارا کام بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ بنی اسرائیل قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا،
اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن، کفار کے لیے آسانی کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو کوئی نفع نہ پہنچ سکے گا، اور اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے پر کوئی زہر کھا لے، کہ ڈاکٹر تو موجود ہے، یا اچھے ہڈیوں کے ڈاکٹر کی موجودگی کی صورت گاڑی کے نیچے آ جائے کہ چلو ڈاکٹر تو موجود ہے، ہڈی جوڑ دے گا۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں کرتا کہ چلو دوا موجود ہے تو بیمار ہو جاؤ، آپ کے پاس بینڈیج موجود ہے تو سر نہیں پھاڑ لیتے کہ سر پہ لگانے کے لیے دوا موجود ہے۔ اسی طرح شفاعت کا سہارا اور امید ہے، لیکن اس کے بھروسے پر گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا مختصر تذکرہ ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا پہلی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں فرعون اور اس کے قوم سے نجات دے کر کی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، بڑا ستاتے تھے اور تم پر ظلم کرتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے پہلے جبراً وصول کر لیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے بھی سخت سزائیں دیتے تھے۔ محترم ناظرین، فرعون کون ہے؟ فرعون کا ذکر قرآن پاک کی آغاز میں 6 رکوع میں پہلی بار ہوا، اور اس فرعون کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے، کئی بار اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کو قرآن میں گویا بہت زیادہ ظالم بتایا گیا جو یہ واقعی تھا، اور اس کے ظلم و ستم کو بیان بھی کیا گیا، اور اس سے نجات دلانے کو بنی اسرائیل کے لیے اولین نعمت کے طور پر بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہوا۔ فرعون اس کا اصل نام ولید تھا، اور یہ بڑا ہی ظالم شخص تھا اور بڑا ہی ذہین بھی تھا، بڑا چالاک آدمی تھا۔ اور فرعون بادشاہ مصر کا اصل میں لقب ہے، جیسے کہ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح عمالقہ قوم کے مصر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ یہ بہت جابر اور ظالم آدمی تھا۔ یہ پہلے پہل کوئی بڑے خاندان سے تعلق نہ رکھتا تھا، نہ کوئی بڑے عہدے پر تھا، لیکن اپنی چالاکی کی وجہ سے یہ عہدوں کی منزلیں طے کرتا گیا۔ یہ بڑی 2 نمبریاں کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا اور فراڈ کرتا اور عجیب و غریب قسم کے کام کیا کرتا تھا۔ جہاں کام کے لیے ملازمت اختیار کرتا تو چوریاں کرتا، بھگا دیا جاتا۔ مصر میں اس نے ایک بار دیکھا کہ تربوز جو ہے یہ بڑا مہنگا ہے، شہر میں مہنگا ہے اور گاؤں میں جو ہے تربوز بڑا سستا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور اس نے گاؤں میں جا کر بہت سارے تربوز خریدے اور ایک بیل گاڑی پہ جمع کیے، بیل گاڑی بھر دی، اور سوچا کہ اتنا سستا تربوز یہاں پہ چند سکوں میں مل جاتا ہے، شہر میں بڑا مہنگا فروخت ہوتا ہے، خوب کماؤں گا نفع اور پھر کھاؤں گا۔ اب جب یہ گاؤں سے شہر کے لیے چلا، ہوا یہ کہ راستے میں ایک جگہ پر چنگی پہ روکا گیا، وہاں پہ ٹیکس مانگا گیا، پیسے کچھ نہ تھے، تو جو بھی ٹیکس مانگنے والا افسر ہوتا وہ 1-2 تربوز اٹھا لیتا۔ آگے گیا، مزید پھر ٹیکس، جگہ جگہ تربوز دیتا گیا۔
یہاں تک کہ جب شہر پہنچا تو اس کے پاس ایک ہی تربوز بچا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ تربوز اتنا مہنگا کیوں بکتا ہے۔ ولید جو کہ بعد میں فرعون ہوا، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ملک میں بڑا ہی کرپشن ہے، بڑا فراڈ ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ان دنوں میں ایک بڑا ہی مسئلہ چلا ہوا تھا طاعون کا، ایک مرض تھا، لوگ بڑے مر رہے تھے، ایک وبا چلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی فراڈ کیا جائے۔ اس نے قبرستان کے باہر ایک ٹیبل لگا دیا اور اس پہ ایک پرچہ لے کے بیٹھ گیا، اور لوگ چونکہ ان دنوں میں زیادہ مر رہے تھے تو جو بھی جنازہ آتا اس کے ساتھیوں کو، اس کے اٹھانے والوں کو، اس کے رفقا کو، جنازے کے ساتھ جو ہوتے تھے انہیں روک کر کہتا کہ بھائی میت ٹیکس دو۔ تو وہ کہتے کہ کیا ہے میت ٹیکس؟ وہ کہتا تمہیں نہیں پتا بادشاہ کی طرف سے نیا ٹیکس لگا ہے، جو بھی مردہ آئے گا اس پہ ٹیکس لگے گا، اور 5 درہم یا 5 دینار جو ہے وہ دینے پڑیں گے۔ اب لوگ ٹیکس دینے لگے کہ چلو کیا کریں، بادشاہ کی طرف سے ٹیکس ہے۔ اب وہ دھڑا دھڑ پیسہ کمانے لگا۔ ایک دن ایک بڑے عہدیدار کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کا جنازہ جب پہنچا اس نے اس سے بھی ٹیکس مانگ لیا۔ اس کے ساتھی جو تھے وہ بھی بڑے عہدیدار اور منصب والے تھے، انہوں نے کہا کیسا ٹیکس؟ کہا تمہیں نہیں پتا بادشاہ نے ٹیکس لگایا ہے۔ اب وہ تو ویسے بادشاہ کے قریبی تھے، انہوں نے پکڑا اسے گردن سے اور لے گئے بادشاہ کے پاس کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، قبرستان میں مردہ ٹیکس لگا دیا اس نے۔ اب بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس کی تو ہوائیاں اڑ گئیں، اب کیا جواب دے، لیکن تھا چالاک۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ در حقیقت مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا، مجھے کوئی آپ تک آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے کہا کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے آپ کے پاس پکڑ کے لے جایا جائے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بڑی خرابی چل رہی ہے، آپ اگر مجھے کوئی عہدہ دے دیں، کوئی منصب دے دیں، کوئی ذمہ داری دے دیں تو میں ملکی حالات اور معاملات کو بڑا اچھا نبھا لوں گا۔ اس کو معاشی اور تجارتی معاملات میں ایک عہدہ دے دیا گیا، وہ بڑا اچھا کام کرنے لگا، کرتے کرتے وہ وزیر خزانہ بن گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا اس وقت کے جو فرعون کا انتقال ہوا وہ مر گیا، تو اس فرعون نے ہی بادشاہت کا دعویٰ کر دیا، اور چونکہ بڑا ہی چالاک تھا، فوجیوں سے اور دیگر لوگوں سے اور پولیس سے بھی مل چکا تھا، سب سے اندر اس نے ساری پلاننگ کی ہوئی تھی، تو وہ بادشاہ بن گیا اور لوگ جو تھے وہ اس کے تابع ہو گئے۔ پھر اس نے ظلم اور جبر کی وہ داستانیں رقم کی، 400 سال تک گویا یہ جیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اس کے قصے جو ہیں وہ قرآن میں بھرے پڑے ہیں، اور کئی واقعات میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جو معاملات ہوئے، جو حالات تھے وہ قرآن میں بھی بیان کیے گئے، اور اس کی قوم میں سے اکثر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ فرعون یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، یہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ در حقیقت واقعہ یہ ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر اس کی قوم کے سارے قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، اس نے تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کوئی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور سلطنت کی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے، ایک روایت میں 50,000 اور ایک روایت میں 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل کیے جاتے تھے اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن پھر اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچا لیا اور فرعون ہی کے گھر میں آپ کی پرورش بھی کروائی، یہ بھی اللہ کی شان ہے جو انشاءاللہ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم آگے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرعون کے اس عذاب کو اور اس سزا کو جو یہ بنی اسرائیلیوں کو دیتا تھا اسے فرمایا بلا، آزمائش، اور بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری
اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے غرق ہونے کا بیان کیا، اور ایک اور نعمت جو بنی اسرائیل پر کی تھی اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے انہیں نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کے مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا دیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آگے کی آیتوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔